میری ماؤں اور بہنوں پر جو پہلا حق ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا نا، صامت شہرہا اور صلت خمسہا، یہ ساری بات اس کا کس کے ساتھ تعلق ہے؟ دین کے ساتھ۔ اسے پتا ہوگا کہ میرے اللہ نے مجھ پر نمازیں فرض کی ہیں، نمازیں پڑھنی۔ اسے پتا ہے میرے اللہ نے مجھ پر روزے فرض کیے ہیں، روزے رکھنے ہیں۔ اسے پتا ہے میرے اللہ نے میری عزت کی حفاظت کرنے کا مجھے حکم دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام عورتوں سے بیعت لیتے ہوئے فرماتے تھے، میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم اپنی عزتوں کی حفاظت کرو گے، زنا نہیں کرو۔ اور عزت کا تعلق صرف زنا کے ساتھ نہیں ہوتا، عزت کا تعلق ہوتا ہے اس دائرے کے ساتھ جس دائرے کے اندر شریعت نے اسے رکھا ہے کہ یہ دائرہ عزت کا ہے۔ اس دائرے کو پھلانگنا بیسیکلی اپنی عزت کا جنازہ نکالنا۔ اور بعض دفعہ یہ عورت اپنی عزت کا، ساتھ بھائی کی عزت کا، ساتھ باپ کی عزت کا، سب کی عزت کا جنازہ نکالتی۔ تو سب سے پہلے ماں اور بہنوں کو کیا چاہیے؟ وہ اللہ کا حق پہچانے، اللہ کے رسول کے حقوق پہچانے، وہ شریعت کو جانے، شریعت اسلام کو جانے۔ یہ ان کے اوپر پہلا حق ہے، ان کے اوپر کیا نافذ ہوتا ہے، وہ کس کی بندیاں ہیں، اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، اس کے اوپر کیا معاملات ہے۔ تو یہ پہلا۔ اس کے دو روپ اور بھی ہیں، انتہائی خوبصورت ہیں۔ ایک ہے ماں کا، ایک ہے بیوی کا۔ بیوی پھر ماں، بحثیت ماں اس کے اوپر کیا معاملات ہوتے ہیں یہ اسے پتا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہر ایک بندہ ذمہ دار ہے، اس کے تحت اس کے کچھ کام ہیں جو کرنے والے ہیں، اور ان کاموں کے بارے میں قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ اور اسی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا۔ اور عورت بھی ذمہ دار ہے شادی ہونے کے بعد، بحیثیت ماں، بحیثیت بیوی، وہ ذمہ دار ہے۔ اور وہ جو اس کے خاوند کا گھر ہے، اس کی سلطنت ہے، وہ اس کی ذمہ دار ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مال، عزت، شرف، مقام، اولاد، یہ ساری چیزوں کے بارے میں ایک عورت سے پوچھا جائے گا جب اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ اب وہ بیوی بھی ہے اور اللہ اسے اولاد دے تو وہ ماں بھی ہے۔ سامعین محترم، ہماری آج کی نشست ہماری گزشتہ نشست کا بقیہ حصہ ہے۔ ایک تسلسل جو اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم نے شروع کیا ہے کہ ایک عام مسلمان کے لیے اللہ کے کلام سے کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو جاننا ضروری ہے، کون سے ایسے احکامات ہیں، کون سے ایسے واجبات ہیں، اور کون سے ایسے اوامر اور نواہی یا محرمات ہیں جو عام مسلمان کے علم میں ہونے چاہیے۔ اسی تسلسل کے ذیل میں ہم نے چند باتیں سورہ آل عمران کے اندر موجود جو تھیں وہ ذکر کی۔ اس کے اندر جو خلاصہ تھا وہ یہ تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عام انسان کے لیے محبت، اس کی طرف میلان، اس کی چاہت، اس کے حصول کی تمنا اور تڑپ ایک انسان کی فطرت اور اس کی نیچر میں رکھ دی گئی۔ عورتیں ہوں، بیٹے ہوں، خزانے ہوں، مال، زر، دولت، یہ دنیا انسان کے اپنے نیچر اور انسان کے اپنے نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شامل کر دی۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کا نفس بھی اسی طرح کا بنایا ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس اسے گھسیٹ کے اسی طرف مائل کرے گا۔ کبھی آپ کو اپنا نفس وہ کھینچ کے اچھائی کی طرف نہیں لے کے جائے گا، بلکہ خود آپ کو جہاد کرنا پڑے گا اپنے نفس کے خلاف، اور یہی ایک آزمائش ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب اس کے ساتھ لڑ کے اچھائی کی طرف کون جاتا ہے، برائی کی طرف کون جاتا ہے اس کی مان کے، تو یہ بیسیکلی ایک آزمائش، اور دنیا آزمائش کا ٹھکانہ ہے، گھر ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خواہشات کے ساتھ اور جنت کو مکارہ یا ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ گھیر کے رکھا ہے۔ نفس، ایک انسان اگر اس کے ساتھ جنگ کرتے کرتے ہر اس چیز جس کے اندر نفس کا میلان نہیں ہے اس کی طرف جا کے اللہ کے قریب ہوتا جائے تو اس کا نتیجہ جنت ہے۔ نفس کی مانتے مانتے، اس کی چاہت کرتے 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 اس کے پیچھے چلتا جائے تو آگے جہنم ہے۔ یہ دو رستے ہیں، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیے، ان کے سارے معاملات کو بھی واضح کر دیا۔ اسی ضمن میں ہم نے چند باتیں کی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ عورتوں کا خاص طور پہ ذکر کیا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اپنی امت پہ رہنمائی ساری کرنے کے بعد، ان کے ہر ایک اچھے اور برے معاملات کو واضح کر دینے کے بعد، فتنوں کا ذکر کر دینے کے بعد، کائنات کے اندر قیامت تک کے لیے جو سب سے نقصان دہ اور سب سے سخت فتنہ اپنی امت پر چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ ہے عورتیں۔ لوگ ان کے پیچھے پڑ جائیں گے اور
معاشرے کے اندر ایک فحاشی، عریانی اور بے حیائی کا سامان ہوگا اور لوگ سیدھے راستے سے اور اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت فتنہ ہے اور یہ نحوست کی چیز ہے، یا اس طرح کا کوئی ایسا تصور موجود نہیں ہے شریعت کے اندر، نہ ہی شریعت کے اندر کوئی چیز اس طرح کی منحوس ہے۔ یہ جاہلیت کی باتیں تھیں، اس وقت لوگ یہ سمجھتے تھے، لیکن اسلام نے عورت کو جو شرف اور مقام بخشا ہے، یہ صرف وہی لوگ جانتے ہیں جو اسلام کا مطالعہ رکھتے ہیں، سنی سنائی باتوں والے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ عورت کو فتنے کا حساب، یعنی اس لیے اس نظریے سے کہا ہے کہ ایک انسان حد سے زیادہ اور شریعت کے دائرے سے باہر نکل کے اس کی طرف مائل ہوگا، نہیں تو عورت کے ڈھیر سارے ایسے روپ ہیں جو انتہائی خوبصورت ہیں۔ اس ساری گفتگو کے اندر ایک عورت بیسیکلی بنیادی طور پر اس کے اوپر شریعت کی کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، شریعت اسے کیا پابند کرتی ہے، شریعت کن چیزوں کی طرف اسے مائل ہونے کا حکم دیتی ہے تاکہ وہ قیامت کے دن اور دنیا میں بھی ایک تو باعزت، باشرف اور نجات اور کامیابی والی زندگی گزار سکے۔ اگر اس ساری باتوں میں یا ان ساری باتوں کی تفصیل نہ بھی ذکر کی جائے، صرف ایک حدیث جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے عبد الرحمن بن عوف ذکر کرتے ہیں، وہی حدیث ذکر کر دی جائے تو کافی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها، چار کام عورت کر لے، صلت خمسها 5 نمازیں فرضی، صامت شهرها 1 مہینہ روزے فرضی، احسنت فرجها عزت کی حفاظت، شرف اور اپنے مقام کی حفاظت، اطاعت زوجها خامد کی اطاعت، یہ 4 کام عورت کر لی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، قیل لها ادخل الجنہ من ای ابواب الجنة شئت، 8 دروازے ہیں، 8 دروازے سے، ہر دروازے سے آپ کو پکارا جا رہا ہے، اب جس دروازے سے آپ داخل ہوگی نا تو جنت کے دروازے کا شرف یہ ہوگا، یہ آپ کا شرف نہیں ہے کہ آپ جنت میں، یہ جنت کے دروازے کا شرف ہوگا کہ آپ کس دروازے سے جاتی۔ آپ اتنی نیک اور اتنی پاک باز عورت ہیں، 4 کام کریں۔ تو میرے خیال سے ایک مسلمان عورت، ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، جب اس حدیث کو وہ سمجھ لے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے تو میرے خیال سے تفصیل کی ضرورت نہیں بنتی۔ لیکن بعض دفعہ کئی ایک ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کا معاشرے میں مشاہدہ کیا جاتا ہے اور ضرورت ہوتی ہے کہ ان باتوں کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اسلام کے اندر عورت کا اگر معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو کئی ایک روپ ہیں، جن میں سے ایک روپ بیٹی اور بہن کا ہے۔ یہ پہلا روپ ہے، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بیٹی اور بہن، اگر اس کا کوئی بھائی ہے، یہ پہلا روپ ہے ایک عورت کا۔ اب بحیثیت بہن، بحیثیت بیٹی، پہلا فرض اس کے اوپر کیا عائد ہوتا ہے شریعت کی طرف سے، یہ اسے جاننا ہوگا۔ اور اس سے پہلے کہ وہ یہ جانے کہ میرا باپ فلاں ہے، وہ یہ جان لے کہ وہ اسلام کی بیٹی ہے، وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہے تو مسلمان بیٹی ہے، اسلام کی بیٹی ہے۔ تو سب سے پہلے اسے جاننا ہوگا کہ اسلام کیا ہے، سب سے پہلے اسے جاننا ہوگا کہ بحیثیت عورت، یہ جو ارد گرد یہ جو میرا والد ہے یا میرا بھائی ہے، یہ ایک حصار قائم کیے ہوئے ہے، میرے اوپر کوئی تکلیف نہیں آنے دیتا، میرے لیے کسی معاملے کو خراب نہیں ہونے دیتا، میری عزت کا محافظ ہے، میرے شرف کا محافظ ہے، میری ضروریات کا محافظ ہے، مجھے جی حضوری کی جاتی ہے، مجھے بیٹوں سے زیادہ محبت دی جاتی ہے، میری سیکیورٹی کا انتظام کیا جاتا ہے، میں نے اکیلے نہیں جانے ہوتا، 4 بندے میرے ساتھ جاتے ہیں، میری خواہشات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے تو اسے سمجھ آئے گی، اس کے پیچھے لاجک ہے اسلام۔ کبھی بھی ایسا نہیں تھا عورت کے ساتھ۔ عورت کے ساتھ آج بھی معاشرے کے اندر کتنے ایسے مذاہب ہیں جو عورت کے ساتھ یہ والا معاملہ نہیں کرتے، وہ عورت کو پاؤں کا جوتے ہی سمجھتے ہیں، وہ عورت کو منحوس ہی سمجھتے ہیں، وہ عورت کو صرف ایک ٹیشو پیپر سمجھتے ہیں کہ استعمال کیا اور چھوڑ دیا۔ اور آپ معاشرے کا اس طرح سے مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ دے سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں، آپ ویسٹرن کلچر کا مطالعہ کر لیں، ان کا مشاہدہ کر لیں، آپ ہندوازم کا مطالعہ کر لیں، تو آپ کو عورت کے اس طرح کے معاملات جو ہم ذکر کر رہے ہیں یہ آپ کو وہاں پہ عام ملیں گے۔ آج بھی عورت کے اندر پائی جانے والی نحوست کو محسوس کرتے ہوئے ہندوازم میں ایسے کئی گروہ ہیں
جن کا خامند اگر فوت ہو جائے تو زندہ خامند کے ساتھ عورت کو دفن کر دیا جاتا. کہتے ہیں اسے جینے کا حق ہی نہیں. اتنی محبت، اتنا پیار، اتنی الفت، اتنی سیکیورٹی، اتنے لاڈ، اتنے معاملات کس لیے بھائی؟ تو آپ کو ایک ہی جواب ملے گا، اس بندے کو پابند کیا ہے شریعت نے، اسلام نے پابند کیا ہے. تو لازمی اسے پتا چلے گا کہ بینگ مسلمان ہونے کے اعتبار سے پھر اس کے لیے لازمی ہے کہ جس شریعت نے، جس اسلام نے اسے اتنے حق دیے ہیں، اس اسلام کو جاننا یہ پہلا حق ہے اس عورت کا، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بہن. جب اسے اس بات کا پتہ چل جائے گا نا حضرت صاحب کہ میرے اوپر یہ سارے احسانات دین نے اور شریعت نے کیے ہیں، تو اسے اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، نہ مسلمان ہو سکتا ہے، ایمان کے اس کمال کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا جب تک شریعت اور اسلام اپنی خواہشات کو ان دونوں کے تابع نہ کر لے. جو شریعت کہے گی، جو دین کہے گا، جو اسلام کہے گا، اس کی ساری خواہشات اس کے تابع ہوں گی. جانتے ہیں پھر یہ بہن اور یہ بیٹی کس طرح کی نکلتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کسی مدینے کے اندر جب بھی کسی کا خامند فوت ہو جاتا یا طلاق یافتہ ہوتی کوئی عورت، تو آپ علیہ السلام اس کے نکاح کی فکر کرتے. تو آپ علیہ السلام کے پاس ایک بڑا ماڑا سا ملوکڑا سا صحابی ہے، اور غیر معروف صحابی جسے کہتے ہیں جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیاہ رنگت، مال بالکل نہیں ہے، لیکن اکثر و بیشتر یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ہی بیٹھا ہوتا تھا، آپ کے مجلس میں بیٹھا ہوتا. کام بھی کوئی نہیں تھا، کیا کرتا بیچارہ؟ نہ پیسے تھے، نہ کوئی اس طرح کی مصروفیت تھی، نہ گھر تھا کہ بندہ کہے کہ گھر میں مصروفیت ہے، اور زیادہ وقت یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوتا. تو آپ نے جلیبیب سے کہا، جلیبیب انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ علیہ السلام نے جلیبیب سے کہا، جلیبیب شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کس نے دینی ہے؟ مجھے کوئی بیٹی اپنی دے گا، مجھے کوئی اپنی بہن نکاح کے دے گا. کہا شادی کر لو. کہا یا رسول اللہ مجھے کون دے گا؟ اب یہاں سے ایک انصاری آپ علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا، اور شرف کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے مانا ہوا اور نامی گرامی بندہ ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بات سنو بھائی، آپ کی بیٹی کا خامند فوت ہو گیا ہے. کہا جی یا رسول اللہ. کہا آپ ایسے کریں، اپنی بیٹی کا مجھے نکاح کر کے دیں. کہا یا رسول اللہ میرے سر اور آنکھوں پر کہ ہم آپ کے ساتھ رشتہ داری جوڑیں اور میری بیٹی آپ کے نکاح میں آ جائے، اس سے بڑا شرف اور مقام کیا ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں بھائی میرے لیے نہیں، جلیبیب کے لیے. اس کو دیکھا، بیٹی کا خیال ذہن میں آیا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ جلدی ہو جائے گا، میں تھوڑی مشاورت نہ کر لوں اس کی ماں کے ساتھ؟ کہا کر لو. اب یہ گھر گیا، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کا نکاح کر کے دو. کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح کا کہا ہے، اپنے سر پہ اپنی آنکھوں پہ اللہ کے. کہا نہیں بات سنو بھائی، اپنے لیے نہیں کہا، جلیبیب کے لیے کہا. کہا جلیبیب کون؟ ان کا بیٹا ہے؟ کہا نہیں ان کا بیٹا نہیں ہے، اس طرح کر کے جلیبیب. کہا بھائی ایسا تو نہیں، آپ جلیبیب کے لیے. اب یہ گفتگو ماں اور باپ کے درمیان ہو رہی ہے، دونوں میاں بیوی کے درمیان، اور بیٹی یہ ساری باتیں پردے میں سن رہی ہے، جسے پتا ہے کہ اصل میں حقیقت میں سب سے پہلا حق میرے اوپر کس کا عائد ہوتا ہے؟ وہ ہے شریعت، وہ ہے اللہ اور اس کے رسول، کہ اپنی خواہشات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع کرنی ہے. کہا بھئی ان کو منع کر دیں. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں مشاورت نہیں ہو سکی، یا ماں نہیں مانتی، یا کوئی ایسی بات کر دیں جس سے ہمیں یہ بات جاتی رہے. اب یہ والد نکلنے لگا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو انکار کرنے، اور پیچھے سے بیٹی کہتی ہے بابا ایک بات سنیں، یہ جو آپ انکار کرنے جا رہے ہیں بات جلیبیب کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ رشتہ پیش کرنے والی شخصیت کون سی ہے؟ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام.
میرے لیے اس سے شرف کی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ میرے لیے رشتے کا انتخاب اللہ کے نبی نے کیا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے ضائع تو نہیں ہونے چاہیے۔ آپ حسن دیکھ رہے ہو، آپ اس کی غربت دیکھ رہے ہو، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دور اندیشی اور آپ علیہ السلام کا نظر انتخاب کوئی اور ہے۔ انہوں نے انتخاب کیا دین، اس کی سیرت، اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کے دین کے اوپر ملازمت کے، اور پھر اللہ کے نبی نے میرے لیے اختیار کیا ہے۔ اس سے بڑی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اس بچی نے، اس بہن نے، اس بیٹی نے سب سے پہلا حق جو اپنے اوپر سمجھا وہ دین کا سمجھا کہ شریعت میرے لیے کیا انتخاب کرتی ہے۔ تو میری مائیں اور بہنیں یہ سب سے پہلے دین کی بیٹیاں ہیں، یہ سب سے پہلے مسلمان ہیں، انہیں سب سے پہلے جاننا ہے میرے اوپر شریعت کے کیا احسانات ہیں۔ اور اسی زمرے میں پھر جب یہ حقوق جانے گی اسے پتہ چلے گا تبرج کیا ہے، جب اسے پتہ چلے گا میرے اوپر سب سے پہلا حق وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ پھر اللہ مجھے کہتے ہیں کہ تبرج نہیں کرنی چاہیے، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، زیب و زینت، نکھار، بناؤ سنگھار یہ کر کے اور اپنی زیب و زینت کو ظاہر کر کے باہر نہیں نکلنا۔ اسے پتہ ہوگا نہیں نکلے گی، کیونکہ پہلا حق اسے پتہ ہے۔ دوسرا حق اسے پتہ ہے کہ میں نے خوشبو لگا کے باہر نہیں نکلنا، اسے پتہ ہے کہ دنیا یہ صرف امتحان کا گھر ہے، میں نے قیامت کے دن اسے اللہ کے سامنے جواب بھی دینا ہے۔ اسے سارے حقوق کا جب علم ہو جائے گا پھر یقین مانے وہ چلتی پھرتی جنتی عورت ہو۔ پہلا حق یہ اگلی بات ہے کہ یہ کروائے گا کون، یہ انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے، لیکن میری ماؤں اور بہنوں پر جو پہلا حق ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا نا، صامت شہرہا اور صلت خمسہا، یہ ساری بات اس کا کس کے ساتھ تعلق ہے؟ دین کے ساتھ۔ اسے پتہ ہوگا کہ میرے اللہ نے مجھ پر نمازیں فرض کی ہیں، نمازیں پڑھنی، اسے پتہ میرے اللہ نے مجھ پر روزے فرض کیے ہیں، روزے رکھنے ہیں، اسے پتہ میرے اللہ نے میری عزت کی حفاظت کرنے کا مجھے حکم دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام عورتوں سے بیعت لیتے ہوئے فرماتے تھے میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم اپنی عزتوں کی حفاظت کرو گے، زنا نہیں کرو۔ اور عزت کا تعلق صرف زنا کے ساتھ نہیں ہوتا، عزت کا تعلق ہوتا ہے اس دائرے کے ساتھ جس دائرے کے اندر شریعت نے اسے رکھا ہے کہ یہ دائرہ عزت کا ہے۔ اس دائرے کو پھلانگنا بیسیکلی اپنی عزت کا جنازہ نکالنا۔ اور بعض دفعہ یہ عورت اپنی عزت کا، ساتھ بھائی کی عزت کا، ساتھ باپ کی عزت کا، سب کی عزت کا جنازہ نکالتی۔ تو سب سے پہلے ماں اور بہنوں کو کیا چاہیے؟ وہ اللہ کا حق پہچانے، اللہ کے رسول کے حقوق پہچانے، وہ شریعت کو جانے، شریعت اسلام کو جانے، یہ ان کے اوپر پہلا حق ہے۔ ان کے اوپر کیا نافذ ہوتا ہے، وہ کس کی بندیاں ہیں، اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، اس کے اوپر کیا معاملات ہے، تو یہ پہلا۔ اس کے دو روپ اور بھی ہیں، انتہائی خوبصورت ہے۔ ایک ہے ماں کا، ایک ہے بیوی کا۔ بیوی پھر ماں، بحثیت ماں اس کے اوپر کیا معاملات ہوتے ہیں یہ اسے پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک بندہ ذمہ دار ہے، اس کے تحت اس کے کچھ کام ہیں جو کرنے والے ہیں، اور ان کاموں کے بارے میں قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ اور اسی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا، اور عورت بھی ذمہ دار ہے شادی ہونے کے بعد، بحیثیت ماں، بحیثیت بیوی وہ ذمہ دار ہے، اور وہ جو اس کے خاوند کا گھر ہے، اس کی سلطنت ہے، وہ اس کی ذمہ دار ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مال، عزت، شرف، مقام، اولاد، یہ ساری چیزوں کے بارے میں ایک عورت سے پوچھا جائے گا جب اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ اب وہ بیوی بھی ہے اور اللہ اسے اولاد دے تو وہ ماں بھی ہے۔ اور ماں کیا کر سکتی ہے جانتے ہیں؟ بعض دفعہ ہمارے معاشرے کہتے ہیں ماں کلی کی کرے جی، ماں اکیلی کیا کر سکتی ہے؟ میں بتاؤں، جب مائیں کرنے پہ آتی ہیں نا تو میں چند لوگوں کے نام بتاتا ہوں آپ کو۔ امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام ابن جوزی رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ، امام حسن بصری رحمہ اللہ، سارے یتیم تھے۔ ان کی تربیت اور ان کو امام بنانے کے اندر ان کے پیچھے ان کی ماؤں کا ہاتھ تھا۔ جب مائیں فاطمہ بنتی ہیں نا، بچے حسن و حسین بنے جاتے ہیں۔ بات یہ کہ ماں اس ذمہ داری کو لینا نہیں چاہتی،
ماں اس ذمہ داری، ماں دیکھتی ہے کہ بیٹے کے لاڈ، بعض دفعہ وہ بیٹے کے لاڈ اسے انتہائی دور تک لے کے چلے جاتے، اور بعد میں وہی ماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ بیٹا نافرمان ہو گیا ہے، اور بیٹا میری بات ہی نہیں مانتا، اور بیٹا میری سنتے ہی نہیں ہے۔ آپ نے اس گیلی لکڑی کو اتنی زیادہ مہلت دی، اس نے اپنا رخ خود متعین کیا، اپنے سارے اہداف خود متعین کیے، اب ان اہداف کی طرف وہ گامزن ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے ہاتھ، والد کیا کرے بیٹا؟ سارا دن محلے کی، سارا دن معاشرے کی جھڑکیاں سنتا ہے، شام کو گھر آتا ہے، اب بچے ضائع ہو چکے ہیں، اس کے پیچھے ماں ہے۔ ان اماموں کا مائیں، وضو کا امام احمد کہتے ہیں میری ماں صبح اٹھتی فجر سے پہلے میرے لیے پانی گرم کرتی، وضو کرواتی، وضو کروا کے میرے سر پہ ٹوپی پہن کے اوپر پگڑی باندھتی اور مجھے مجلس میں چھوڑ کے آتی، جاؤ بیٹا، فجر سے پہلے فجر کی نماز کے لیے مسجد چھوڑ کے آتی۔ وہ مائیں ہیں، ہمارے معاشرے میں مائیں، کیا وہ اس ذمہ داری لیتی ہیں؟ نہیں۔ اور اس اولاد کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، اس مال کے بارے میں جو اس کے خاوند کیا پوچھا، بحیثیت ماں آپ کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ آپ خود بھی نیک ہوں، ان کو نیکی کی تربیت دیں۔ وہ جو بیٹی آپ کے گھر میں ہے وہ اس ماں کے نقشے قدم پر چلے گی، وہ سنے گی کم، دیکھے گی زیادہ۔ آپ اس کو کیسا بنانا چاہتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری اور آپ کی مسئولیت۔ آپ کیسے ہیں، آپ کی بیٹی آپ کو دیکھے گی۔ اسی گھر میں جو سب سے بڑا معاملہ ہے معاشرے کا، جو سب سے زیادہ جھگڑے اور اختلاف کی طرف بات لے کے جاتی ہے، وہ ہے خاوند اور بیوی کے معاملات۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے چوتھی چیز بتائی، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے خاوند کی اطاعت کرے۔ مصیبت کی بات پتہ کیا ہے، بات کرنا ان معاملات میں مشکل ہے، لیکن یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگر خاوند کے حقوق کا تذکرہ کرتے ہوئے بیوی کو کہا ہے کہ وہ خاوند کی اطاعت کرے، تو بیوی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میرے اوپر حق ہے۔ اس بات کو جاننے کے لیے یہ انتہائی آسان ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ جانیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر مرد ذمہ دار ہیں۔ کس نے فرمایا؟ اللہ نے۔ خالق ہے، مالک ہے، ہم اس کے سامنے چوں چرا نہیں کر سکتے۔ کس کا کتنا حق ہے، کس کی کیا ذمہ داری ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دی، اللہ کے رسول نے بتا دی۔ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، عورتوں کے اوپر مردوں کو فوقیت حاصل ہے، فضیلت ہے۔ یہ فضیلت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام عورت کو فرماتے ہیں کہ بھائی اگر کائنات کے اندر تعظیم اور شرف اور مقام کے لیے کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا خامن کو سجدہ کرو۔ یہ تعین کس نے کیا؟ اللہ اور اس کے رسول نے۔ اس میں عورت کی اہانت نہیں ہے، حاشا وکلا، اللہ کی قسم اس سے اہانت مراد نہیں ہے، اس سے مراد ہے معاشرے کا سکون، امن، عزت مراد ہے۔ یہی بات شیخ البانی سے پوچھی گئی، ایک عورت نے کہا حضرت صاحب ہر جگہ پر خامد کی اطاعت، خامد کی اطاعت، خامد کی اطاعت، عورت کو مرد کے تابع کیوں کیا گیا ہے؟ تو نے کہا آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کتنے بچے ہیں؟ کہتے 3 بیٹے ہیں۔ کہا اللہ کا انصاف دیکھو، آپ کو کہا ایک خامد کی اطاعت کرنی ہے اور 3 مردوں کو کہا کہ ماں کے پاؤں دھو کے پینے، کیسا انصاف؟ لیکن عورت وہ 3 مردوں کو سناتی ہے اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، ماں کی نافرمانی کرتی ہے، تجھے معاف کر دے گا جو خامد کی اطاعت نہیں کرتی۔ وہ اپنے حقوق کو یاد رکھتی ہے، خامد کے حقوق کو بھول جاتی ہے۔ کیا حقوق ہیں؟ صرف اس کی اطاعت کریں، اور اللہ کی قسم اس کے پیچھے بھی ایک ماں کا رول ہوتا ہے۔ اچھی بیوی بنا کے بھیجنا یہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہ بیٹی کی تربیت کرے، وہ اپنے گھر میں اپنے خامد کی اطاعت کرے، بیٹی کو پتا ہو کہ خامد کا کیا مقام ہوتا ہے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کبار تابعین میں سے ہیں، بہت سے صحابہ سے انہوں نے حدیث کو نقل کیا ہے۔ ان کی بیوی عورتوں سے کہہ رہی ہیں مجھے عجیب لگتا ہے، ہم اپنے دور میں اپنے خامدوں سے ایسے بات کرتے تھے جیسے آج تم کسی حکمران کے سامنے بات کرتی ہو، تمہیں گفتگو کرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا تمہارا خامد ہے اور شریعت نے کیا حق رکھے ہیں اس کے۔
اور اس کے اندر بھی اطاعت. چند ایک حدیث ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک بی بی آئی, عبداللہ بن عباس کہتے ہیں, اسما بنت یزید آئی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ہے اور مجھے یہ عورتوں نے بیٹھ کے بات کی ہے اور مجھے اپنا سفیر بنا کے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ بات کر کے آؤ. کہا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد جہاد کرتے ہیں, دشمن کے خلاف لڑتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں, اگر واپس آ جائیں تو غازی, جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائیں تو اللہ کے ہاں شہادت کا رتبہ, ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا رزق, اجر, بڑے بڑے درجات. ہمارے لیے کیا؟ عورتیں پوچھتی ہیں ہمارے لیے کیا؟ یعنی ہمیں بھی اجازت دی جائے جہاد میں ہم بھی کوئی کارنامہ کریں, اللہ کی قربت, اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات کی بلندی کا سامان ہو, جو مرد کر سکتے ہیں, مردوں کے درجات بلند, ہم عورتیں کیا کریں؟ غور سے سننا میری مائیں اور بہنیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسما سے کہا ابلغی من لقیتی من النساء, اسما واپس جانا اور جو عورت ملے اور تم سے یہ پوچھے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, میری طرف سے انہیں یہ پیغام دینا, کیا ان تعد الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك كله. ایک انسان میدان جنگ میں نکلے, سردی کی ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں وہ ہتھیار لے کے سرحدوں کی حفاظت کرتا ہو, پھر دشمن کے خلاف لڑتا ہو, زخم کھاتا ہو, پھر وہ شہید بھی ہو جاتا ہو, جان کا نذرانہ پیش کر دے, وہ بھوکا بھی رہتا ہو, سفر بھی کاٹتا ہو, یہ سارے کام کر کے جو اللہ کے ہاں وہ اجر پائے گا نا, ایک عورت صرف اپنے خاوند کی اطاعت کر لے, اس کا حق پہچان لے, یہ سارے اجر اسے یہیں بھی مل جائیں گے. وہ گھر سے نکلے گا, سفر کرے گا, مشکلات برداشت کرے گا, جنگ کرے گا, زخم کھائے گا, شہید ہوگا, تب اسے وہ اجر ملے گا. یہ صرف خاوند کی اطاعت کر لے, اس کے حقوق کا اندازہ کر کے اس کے حق پورے کر دے, یہ سارے اجر جو اس کو ملیں گے نا گھر بیٹھے لے سکتی ہے. انہیں کہنا گھر جا کے اپنے خاوند کی اطاعت کریں, انہیں کہنا خاوند کے حقوق کا مطالعہ کریں, جانے کہ اللہ تعالیٰ نے خاوند کے کیا حقوق رکھے ہیں, جانے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ذمہ داریاں رکھی ہیں, ان حقوق کا پالن کریں, اللہ یہ سارے اجر اس کو دے دے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساتھ پتہ کیا فرمایا, عورتوں کی نیچر سے واقف تھے نا, آپ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْكُنَّ مَن يَفْعَلُ, بڑی تھوڑی ہیں جو یہ کرتی ہیں, ان کا ناک ہی نہیں رہتا, وہ سمجھتے ہیں یہ تو ہماری بے عزتی ہے, ہم اس کی اطاعت کریں. کون ہوتا ہے؟ آپ اس کی اطاعت کو ٹھکرا کے کون سا بڑا کام کر رہے ہو؟ یہ جو آپ نے جوتے کے نوک پہ رکھا ہے نا حکم, یہ حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھا تھا. کیا الرجال قوامون علی النساء, الرجال قوامون علی النساء, یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا. الرجال علیہن درجہ, یہ فضیلت تو اللہ نے دی تھی, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اس کی اطاعت کرنی ہے. انہوں نے کہا ہاں ہم اطاعت کریں ان کی, کون ہے یہ, کیا ہے یہ, ان کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ نہیں پتا نا, چلے گا پتا. صرف اسی ایک لفظ کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میں نے عورتوں کی کثیر تعداد جہنم میں دیکھی, وجہ صرف خاوند کے سامنے یہی بات. ہاں یہ کیا ہے, کون ہے یہ؟ یکفرن العشیر, خاوند کی نافرمانی, ناشکری, ساری زندگی بال سفید ہو گئے اس کے, ہڈیاں گل گئی, تیرے نخرے اٹھا کے, تیرے نخرے اٹھائے, تیری ایک ہائے اس سے برداشت نہیں ہوتی, تیری پریشانی اس سے دیکھی نہیں جاتی, تیرے لاڈ اٹھا کے. آپ یہ نہ دیکھیں, مصیبت یہ ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں جب اپنے آپ کو کسی اور کے ساتھ کمپیئر کرتی ہیں تب مسائل پیدا ہوتے ہیں. اللہ کی قسم اس کے پاس جو تھا تو اسے چھپایا نہیں, تیرے اوپر لگایا. محلے سے, معاشرے سے, رشتہ داروں سے, حتیٰ کہ والدین سے بغاوت کی اس نے تیرے لیے. تجھے کیا پتا کہ آج دفتر سے, آج ڈیوٹی سے, آج نوکری سے کتنی جھڑکیاں کھا کے آیا. ساری رات ٹھٹرتی ہوئی رات میں وہ باہر چوکیداری کر کے جو پیسے تیرے لیے لایا تھا وہ اس لیے کہ تو اپنے نخرے برداشت کر لے, اپنے نخرے اٹھا لے. وہ جو ایک لقمہ تیرے منہ میں ڈال رہا ہے,
تیرے لیے چاہے وہ سوکھی روٹی ہے، اللہ کی قسم اس کی ساری رات کی کمائی ہے، چھپایا نہیں تجھ سے۔ لیکن سال بعد کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو ایسا ایسا جواب دیتی ہیں کہ اللہ کی قسم کونوں میں چھپ چھپ کے یہ لوگ روتے ہیں، اور اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو کوئی قدر نہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا یہ تو اس کے آنسو ہے نا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی عورت کو یہ حق بھی حاصل نہیں ہے کہ وہ نفلی روزہ رکھے اور اپنے خامن سے پوچھا نہ ہو۔ اسے چاہیے روزہ رکھنے کے لیے بھی وہ خامن سے پوچھ لے میں روزہ رکھ سکتی ہوں، وہ اجازت دے تو روزہ رکھے، گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکتی۔ آپ نے امی عائشہ کو نہیں دیکھا جب واقعہ عفق کا معاملہ ہوا اور پتہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ سے مشاورت کر رہے ہیں، اتنی سخت ناراضگی کے باوجود آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت میں اپنے والد کے گھر چلی جاؤں؟ آپ نے کہا چلی جاؤ، پوچھ کے۔ ہمارے ہاں خامد کو تو سمجھی کچھ نہیں جاتا، اور اصل مسائل بیٹی کی تربیت کے، بیوی کے، یہ بیسیکلی بنیادی طور پر وہ ماں خراب کر رہی ہوتی ہے کہ اس معاشرے کا بہت بڑا حصہ ہے جس کے روزمرہ کے معاملات اپنے خامد کے ساتھ بگڑے ہیں اور اولاد وہاں سے تربیت پا رہی۔ ہاں پتہ ہی نہیں، کہتے ہیں جی مولوی یہی کہتے ہیں جی، مرد ہے نا جی ایسے کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں جی، ہماری کیا مجال ہے، ہماری کیا جرت ہے کہ ہم اپنے آپ سے حقوق کا بیان کریں؟ یہ سارے کے سارے حقوق اللہ کے نبی علیہ السلام نے لاگو کیے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے عائشہ نے پوچھا تھا، اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اعظم حقا علی المرأة، کائنات کے اندر عورت کے اوپر سب سے بڑا اور سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کے نے فرمایا زوجہا، اس کے خامد کا، بس خامد، بس پہلا حق خامد، اس کی ذمہ داری ہے، اس میں جنت کے اندر اس کے لیے جانے والی چابی ہے اس کا خامد، چاہے تو ضائع کر لے، نہیں سمجھتے تو نہ سمجھے۔ اللہ کے نبی نے عورتوں کو دیکھا تھا، یہ سچ ہے، اس میں کسی کی تحقیر مراد نہیں ہے، تربیت مراد ہے، تربیت مراد ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ تربیت نہیں ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خامد کی اطاعت کرنی ہے، اور مجھے ابھی کچھ ایسی باتیں تھیں جس کی طرف اشارہ مجھے کہا گیا کہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہیں جنتی عورتوں کے بارے میں بتاؤں، جنتی عورتوں کے بارے میں، پھر وہی بات آ جائے گی، یعنی مولوی صاحب ایک ہی بات کی جا رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے ایسی عورتیں جو جنتی ہیں، جنتی عورتوں کے صفات آپ نے فرمایا الودود، ایسی عورتیں جو محبت کرنے والی، نرم خو اپنے خامدوں کے ساتھ، اور ان کے اندر پیدائش کی کثرت ہے، اور ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ عورتیں ایسی کہ جب اس کا خامد ناراض ہو جاتا ہے تو خود اس کے پاس آتی ہیں، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ کے آتی ہیں، اللہ کی قسم اس وقت تک آنکھ میں سرما نہیں ڈالوں گی جب تک تم مجھ سے راضی نہیں ہوگا۔ یہ اپنی انا کو ختم کر کے، یہ جنت کے حصول کے لیے اللہ کے حقوق کا اعتراف کرتے ہوئے کہتی ہے تو میری جنت ہے، مجھ سے غلطی ہوگی، چلے کوئی جھگڑا ہو ہی گیا ہوگا، میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں، معاف کر دے، راضی ہو جا، نہیں ہوگا تو میں بناؤ سنگار ہی نہیں کروں۔ یہ عورت کے اوپر ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ خامد کے لیے بناؤ سنگار کرے۔ ہمارے معاشرے میں بہت بڑا عالمی ہے، میک اپ کٹیں، اچھے کپڑے، بناؤ سنگار، معاشرے کو دکھانے کے لیے، لعنت اللہ تعالیٰ کے فرشتے کرتے ہیں ایسی عورت کے لیے، ایسی عورتوں پر اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اور اللہ کی بندی تجھے بناؤ اور سنگار کا معاملہ، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورت جس کو اس کا خامن دے کے خوش ہو جائے، جیسے ہی حکم دے اطاعت کے لیے بھاگ پڑے۔ ہماری عورتیں گھر جائیں پگڑا باندھا ہوا ہے، کیا ہے جی طبیعت خراب ہے، صرف اٹریکشن کے لیے، ہر وقت ہائے ہائے، وہ بیچارہ معاشرے کی جھڑکیاں سن کے، گالیاں سن کے گھر آیا، اب اس کے نخرے شروع ہو گئے۔ اور ایک وہ عورت تھی جس کا بیٹا بیمار تھا، ساری راتیں جاگ کے اس کی تیمارداری کرتی رہی، اور پھر وہ فوت ہو گیا، اس کے غم اور اس کی تکلیف اس کے چہرے تک نہیں آنے دی،
اور رات گزاری خامد کے ساتھ، ہم بستری کے بعد صبح اس کو بتایا کہ آپ کا بیٹا فوت ہو چکا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی عورت کے لیے برکت کی دعا کی کہ ایسی عورتیں جس نے غم تجھے محسوس بھی نہیں ہونے دیا، تاکہ باہر سے تھکا ہوا آیا، پریشان آیا، ایک اور پریشانی سنے گا، ساری رات سو نہیں پائے گا، سو جائے، آرام کرے، تکلیف دور ہو، صبح بتا دوں گی۔ بڑے بڑے پہاڑ دلوں میں چھپائے ہوتے ہیں عورتوں، سار دکھا نہیں، چارپائی پہ ساری کی ساری پریشانیاں معاشرے کی، وہ بھی مرد کے لیے، اور اس عورت کی ساری اکٹھی کی پریشانیاں وہ بھی اسی کے سر پہ۔ تو آپ اس سے چاہتی کیا ہے؟ کیا چاہتی ہیں آپ سے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زندگی آسان گزارنے کا بہترین طریقہ بتایا تھا۔ اپنے سے نیچے کو دیکھو۔ اللہ کی قسم آج ہی میری مائیں اور بہنیں اپنے سے کم تر کو دیکھنا شروع کریں، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر میں ہفتے میں ایک دن اگر گوشت بنتا ہے نا، تو میری بہن کتنے ایسے گھر ہیں جن کے خامد روز چلے جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، کھانے کو ہی نہیں ملتا۔ ان سے تو بہتر ہو، ان سے تو بہتر ہو نہیں۔ وہ دیکھتے ہیں اپنے سے اوپر والے کے۔ میری سیلری ہے بھائی جان 10,000 روپیہ، لیکن میری بیوی کے نخرے ہیں 50 لاکھ والی کے، کہاں سے افورڈ کروں بھائی؟ اللہ کا واسطہ رحم کریں ان پہ، ان کی اطاعت کیا کریں۔ اطاعت کے لیے ایک اصول ہے، ضابطہ ہے۔ انشاءاللہ وقت نہیں ہے، وقت کافی ہو گیا اوپر، یہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ذکر کریں گے کہ اطاعت کا آپ ہر بات خاوند کی نہ مانیں، یہ ضابطہ ہے، یہ شریعت کا اصول ہے۔ آپ خاوند کی ہر بات نہیں مانیں گی، یہ شریعت کا ضابطہ ہے۔ قاعدہ کیا ہے؟ صرف وہ باتیں مانے گی جو شریعت کے دائرے میں ہیں، شریعت کے دائرے میں رہ کے۔ خامد آپ کو غیر شرعی معاملات پر ابھارتا ہے تو آپ پر اطاعت لازمی نہیں ہے، آپ اطاعت نہ کریں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ آپ کے نہیں مانتے، یا اللہ کے نبی کی نافرمانی ہوتی ہے، نہ مانا۔ آپ کو ایموشنل بلیک میل کیا جاتا ہے، تم عورت ہو اور تمہارے اوپر نہیں ذمہ داری۔ اور مجھے کئی دفعہ ایسے ایسے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، ایسی ایسی باتیں پوچھی جاتی ہیں، اللہ المستعان، کہ عورت کو باقاعدہ ایموشنل بلیک میل کر کے ایسے ایسے کام کروائے جاتے ہیں جو خالصتاً اللہ کے نبی علیہ السلام کے لعنت کا مستحق کرنے والے ہوتے ہیں۔ عورتیں مجھے بتاتی ہیں، یا بعض دفعہ مجھے سوال آتے ہیں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لعنت ہے ایسے انسان کے اوپر، لیکن وہ کہتے ہیں تم بیوی ہو۔ نہیں، بیوی ہو، بیوی اپنی جگہ پہ، شریعت کی مخالفت اپنی جگہ پہ، لہٰذا ایک دائرے کے اندر۔ لہٰذا یہ سارے کے سارے ایسے حقوق ہیں کہ جو ایک عورت کو پتہ ہونے چاہیے۔ مردوں کے کیا حقوق ہیں، مردوں کے ذمے کیا حقوق ہیں عورتوں کے لیے، یہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں ذکر کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ غفور رحیم۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس ایک دو چیزیں ہیں جن کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ مجھے کہا گیا کہ عورتیں راز فاش کر دیتی ہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، لباس کسے کہتے ہیں؟ جو ستر کو ڈھانپتا ہے۔ اللہ کے بندو، مرد اور عورت، میاں اور بیوی، چاہے جتنا بھی قریبی رشتہ ہو، اس سے قریبی تو نہیں ہو سکتا، لیکن بیٹھ کے عورتیں سہیلیوں کے ساتھ گپے مار رہی ہوتی ہیں، ساتھ اپنے خامند کے راز فاش کر رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کی لعنت اور اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہوتی ہے ایسی عورتوں پر جو خامدوں کے راز فاش کرتی ہیں۔ وہ لباس ہے آپ کا، آپ اس کا لباس ہیں، آپ کو پردہ پوشیاں کرنی چاہیے، تو ایسی عورتیں لعنت کا مستحق ہوتی ہیں۔ ایک اور سوال ہوتا ہے کہ اولاد مقدم ہے یا خامد؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے امی عائشہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ سب سے زیادہ عورت پر حق کس کا ہے؟ کہا خامد کا، خامد کا۔ یاد رکھے خامد مقدم ہے عورت کے لیے، اولاد کے لیے ان کی ماں مقدم ہے، ماں کے لیے اولاد نہیں ہے۔ یہ فرق سمجھے، اپنی عاقبت کا بیڑا غرق نہ کریں، جنت کی چابی کو ضائع نہ کریں۔ آپ کے لیے آپ کا خامد مقدم ہے، لیکن کس میں؟ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، معروف میں، شریعت کی مخالفت میں نہیں۔ ایک آخری سوال ہے، کیا عورت پر ساس اور سسر کی خدمت
لازمی ہے، فرض ہے؟ یہ سوال کافی زیادہ میری ماں اور بہنوں کے ذہن میں آیا ہوگا، کیونکہ ان کے حقوق کا تذکرہ کیا گیا، یا یہاں پہ بھی کئی سینے چوڑے ہوتے نظر آ رہے ہیں، کئی کندھے پھولے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلا جو نشست ہوگی وہ انہی کندھوں کے اوپر جو عورتوں کے لیے ذمہ داریاں ہیں وہ اس کے حوالے سے ہوگی کہ ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ہمیں کیا حکم دیا گیا عورتوں کو سمجھانے کے لیے، عورتوں کے ساتھ ہمارے ریلیشن کیسے ہونے چاہیے۔ ہم بھی صرف مرد ہونے کی حیثیت سے صرف کندھے پھیلا کے اور سینہ تان کے یہ نہ کہ ہم مرد ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں، ایسا ہرگز نہیں، ان سے زیادہ ذمہ داریاں ہم پہ۔ تو اس کا جواب صرف سمپل سا ہے، یاد رکھیں، معاشرے کے اندر جو عرف ہے، معاشرے کے اندر ایک رواج ہے، تو کوئی بھی یہ شریعت کے اندر قاعدہ نہیں ہے کہ عورت کے اوپر ساس سسر کی خدمت فرض ہے یا حرام ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ عرف کے اندر اگر کسی معاشرے میں ساس سسر کی خدمت معاشرے کا حصہ ہے تو عورت پر لازمی ہے کہ وہ خدمت کرے۔ اگر کس معاشرے کا حصہ نہیں ہے کہ وہ سیپریٹ رہتے ہیں تو وہ ان کا نہیں، اس کی طرف احسان ہے۔ ہاں، ایک حل اور یہ ایک کیا کہتے ہیں اس کا جو ہے نا جواب، یا اس کا بہترین حل جو میری نظر میں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی عورت اگر اپنے خاوند سے یہ کہتی ہے دلائل کی بنیاد پر کہ جی مجھ پر شریعت یہ لاگو نہیں کرتی کہ میں آپ کے والدین کی خدمت کروں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ حق میرے خاوند کا ہے، خاوند کے والدین خاوند کے ذمے، تو کہیں جی ٹھیک ہے، آسان طریقے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ خاوند پر لازمی ہے کہ اس کو الگ گھر لے کے دے، خاوند کے لیے لازمی ہے کہ اس کے لیے اس کے نان نفقے کی بھی ذمہ داری کرے، خاوند کے لیے ذمہ داری ہے کہ اگر وہ کام نہیں کر سکتی تو اچھے طریقے سے یہ افورڈ کرتا ہے تو اسے نوکرانی بھی لا کے دے، اور یہاں پہ خاوند کی ذمہ داری بنتی ہے وہ دوسرا نکاح کرے اور اپنے والدین کی خدمت کے لیے دوسری بیوی لائے، یہ اس کا حق ہے اور یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه۔